اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 38 ہے۔ یہاں پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولے اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم سلام اللہ علیہا کے اس کمرے میں، جس کمرے میں آپ کو رکھا گیا اور آپ اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے میں مصروف، اللہ کے ذکر میں، اور زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آپ کو بے موسم پھل جو ہیں وہ مل رہے ہیں، تو آپ نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اسی کمرے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مجھے اپنی رحمت سے ستھری اولاد دے۔ تو اس وقت جناب زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ ڈال چکی تھی، آپ کی زوجہ کی عمر بھی ڈال چکی تھی، اور بظاہر وہ عمر نہیں تھی جو اولاد کی ہوتی، یعنی 100 سال کے قریب تھے دونوں میاں بیوی۔ تو جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جنت کے پھل آ رہے ہیں اور بے موسمی پھل مل رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ جو رب اپنی رحمت سے اس مریم کو بے موسمی پھل عطا فرما سکتا ہے، وہ مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اولاد کی عمر جو ہے وہ گزر چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ جو رب مریم سلام اللہ علیہا کو اپنی رحمت سے بے موسمی پھل دے سکتا ہے، مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم سلام اللہ علیہا کے پاس کھڑے ہو کر اپنے لیے بیٹے کی دعا کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یا ولیہ ہو، اس کے پاس دعا مانگنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور وہاں دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے، خواہ وہ ولی زندہ ہو یا اپنی قبر میں ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک سنت کہہ لیں یا طریقہ کہہ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ۔ جب بنی اسرائیل والے جو ہیں پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ ان کو جب کہا گیا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیاوی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ چاہیے، مسور چاہیے، ساگ، ککڑی، اس طرح کی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، یعنی بیت المقدس میں، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وہ اس وجہ سے کہ بیت المقدس میں کثرت سے انبیاء اکرام علیہم السلام کی قبریں ہیں، اور اس کے بارے میں معراج کی جو آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ رب فرماتا ہے کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں کہ مسجد اقصی کے باہر اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں۔ تو جہاں پر اللہ کے نبیوں کی یا ولیوں کی قبریں ہوں تو وہاں برکتیں بھی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جس شہر میں اللہ کے نبی ہوں یا ولی ہوں وہ شہر بھی برکت والا ہوتا ہے اور وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی کہ مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی ولیاں تھی، تو آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی اولاد اور نیک اولاد اور ستھری اولاد کے لیے دعا کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیٹے کی دعا کرنا یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ یہ جو ہم دعا میں اکثر الفاظ بولتے ہیں کہ مولا بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالح دین کے خادم عاشق رسول بیٹے عطا فرما، تو یہ بیٹے کی دعا کرنا جو ہے یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے، مگر نفس کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ میرا بیٹا ہوگا، دیندار ہوگا، نیک ہوگا، اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے والا ہوگا، دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہوگا۔ تو اس نظریے سے دعا کرنا جو ہے یہ جائز اور سنت انبیاء کرام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج 17واں روزہ جو ہے
وہ شروع ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے، اور 17 رمضان المبارک جو ہے یہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم دن ہے، اور اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا دن، کہ اس دن جنگ بدر ہوئی تھی، اور ایک طرف 313 جن کے پاس جنگی سامان بھی نہیں تھا، اب ایک طرف 313 ہے اور 8 تلواریں ہیں، تو باقی صحابہ کرام کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، 8 کے پاس تھی، دوسری طرف کفار مکہ تھے اور 1000 کا لشکر تھا، تو جن کے پاس تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لشکر کی خبر کے بارے میں پوچھا تو کہنے والے نے کہا کہ وہ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، تو سرکار نے فرمایا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 900 سے لے کر 1000 تک ہے، یعنی 950 یا 1000 ہے، تو ایک طرف اتنی زیادہ تعداد اور دوسری طرف سامان بھی نہیں ہے، فقط اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، ایمان پختہ اور کامل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی پختگی کی بدولت اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی، اور ایسی فتح عطا فرمائی کہ مدینہ شریف میں ہر گھر میں خوشی کا جشن منایا جا رہا تھا، فتح کا جشن منایا جا رہا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہیں وہ جوک اور جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، کہ واقعی دین اسلام جو ہے یہ سچا مذہب ہے، اگر یہ سچے نہ ہوتے تو کبھی بھی بے سر و سمانی کے عالم میں ان کو فتح نہ ہوتی۔ تو آج کا دن یوم بدر کا دن ہے، دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ بدر میں جو شہداء 14 شہداء جو ہیں وہ بدر میں ہوئے تھے ان کے درجات میں بلندی فرمائے، دیگر جو بدری صحابہ کرام بعد میں وفات پائی یا اور کسی جنگ میں شہید ہوئے یا جتنے بھی صحابہ کرام تھے، اللہ سب کو اپنی رحمت سے زیادہ درجات کی بلندی عطا فرمائے۔